بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ کی ذات تمام نقوص سے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام کمزوریوں کوتاہیوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ اس نے اپنے بندے کو، بندہ خاص کو، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرایا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بہت سی برکتیں موجود ہیں، برکت والی چیزیں موجود ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، مقصد اس سفر کا یہ تھا کہ لنریہ من آیاتنا، اپنے اس مخصوص بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، رجب کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ سب مستفید ہوں گے۔ رجب کے آخری تاریخوں میں مشہور ہے کہ سیرت اسلام کا ایک بڑا واقعہ معراج کا پیش آیا ہے۔ اگرچہ اس میں بہت اختلافات ہیں، سال کا بھی اختلاف ہے، مہینے کا بھی اختلاف ہے، تاریخ کا بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں 26ویں تاریخ کو رات کے آخری حصے میں پیش آیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ دراصل ایک معجزہ ہے۔ معجزہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کروا لیتے ہیں اور نبی کے علاوہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ دراصل معجزہ اللہ کے نبیوں کے نبی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ سماج میں کا ایک شخص اگر کھڑا ہو کر اپنے لوگوں کے سامنے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کون آسانی سے مان لے گا؟ پھر ہر ایک کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے درمیان ابھی تک تھے، آج ان میں کیا تبدیلی آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہو گئے؟ تو ان کو اس بات کو یقین دلانے کے لیے، اس لیے کہ اگر یقین نہیں آئے گا تو وہ مانیں گے نہیں، اور جب یقین آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کی ہر ایک بات ماننے لگ جائیں گے۔ تو اسی یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے، اور بعض نبیوں کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ مل گیا، وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ مل گیا، لاش کے سامنے کہہ دیا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو۔ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا، دیکھنے لگ گیا۔ اور بھی معجزات، مٹی کے پرندے بنا کر چھو منتر کیا، اڑ گیا۔ یہ سب معجزات عیسیٰ علیہ السلام۔ اور
اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے. ان میں سب سے زندہ معجزہ قرآن پاک ہے. یہ 30 پارہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں اتار دیا، اس وقت کے بڑے بڑے زبانداں اس کی ایک چھوٹی سی سورہ بلکہ ایک آیت کے برابر بھی ویسا کلام عربی میں نہیں لا سکے، حالانکہ وہ عربی میں اپنے آپ کو بہت زبانداں سمجھتے تھے اور دوسرے کو گونگا مانتے تھے. کہتے تھے سب عجمی ہیں، ہم ہی عربی ہیں. تو عربی ہو تو قرآن کی فاتو بصورت من مثلی، ایک سورہ لا کے دکھلاؤ، نہیں لا سکے. اور سب سے بڑے زبانداں شاعر کو یہ کہنا پڑا قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھا تو وہ دنگ رہ گیا. کہا ہم تو زبانداں ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی سی سورہ تو ہم نہیں لا سکتے. تو کہا لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. تو قرآن پاک مستقل ایک معجزہ ہے اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا. آپ کی نبوت کی نشانی قیامت تک قرآن کی شکل میں موجود رہے گی. اور بھی بے شمار معجزات آپ کو ملے ہیں، بڑے بڑے معجزات. ایک معجزہ معراج کا بھی. معراج کا واقعہ کب آیا اور کیوں آیا؟ آپ 2 سوال کو ذہن میں رکھیں. دراصل معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن تھی، مسلمانوں پر زمین تنگ ہو چکی تھی. ہم دنیا کے حالات جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. مسلمانوں پر زمین اب بھی تنگ ہے، مسائل و مشکلات ہیں، لیکن ہم ان مشکلات اور مسائل کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے جب اللہ کے آخری نبی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ میں. تو ایسا کوہرام مچا ہے کہ ایک ایک فرد آپ کا دشمن ہو گیا، اور آپ کے ماننے والے دبے کچلے، غریب غربا، کمزور، کم پڑھے لکھے چند افراد. اور ان طاقتوروں کو ظلم کرنے کی پوری چھوٹ، اور ظلم کی شکلیں ایسی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. 3 سال 3.5 سال تک شعب ابی طالب جو چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں اور اس کے بیچ میں بالکل گڈھا ہے جس میں ہوا تک نہیں جاتی ہے اور کوئی راستہ آنے جانے کا نہیں ہے، اور وہاں آبادی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. 3 سال تک آپ کو اس میں قید کر دیا گیا اور سماج سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. کوئی وہاں جا نہیں سکتا، یہ کہیں باہر آ نہیں سکتے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، یہ کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی ان کو ریلیف کا سامان نہیں پہنچا سکتا، یہ کسی سے کچھ لین دین شادی بیاہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک دم قید کی زندگی. اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ یہاں گھر کے اندر اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو کیا زندگی گزرتی ہے، باپ اور بیٹے میں اگر تناؤ ہو جائے تو کیا زندگی گزرتی ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن پورے سماج نے گنے چنے کلمہ پڑھنے والوں کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا، اور اس میں آپ کی بوڑھی رفیق حیات ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی، جن کا احسان مکہ کے ایک ایک فرد پر تھا. ان کے مال سے مکہ والوں نے روزی کمایا تھا، روٹی کھاتے تھے. آج اس پاداش میں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بھی انہوں نے ظلم کی چکی چلا دیا، ان کو بھی اسی قید خانے میں شیب ابی طالب میں 3 سال کی، اور کیا کیا حالات ہیں وہ تو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ گٹھلیاں چوس چوس کر زندہ تھے، پتیاں کھا کھا کر زندہ تھے، چمڑے کو پانی میں ابال کر پی کر زندہ تھے، 3 سال تھے۔ ہاں، یہ امتحان تھا، امتحان اپنوں کا ہوتا ہے، دشمنوں کا غیروں کا نہیں ہوتا ہے، امتحان اپنوں کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قید خانے وہ شیب ابی طالب سے باہر آنے کا موقع ملا تو آپ نے ایک اسلام کے دوسروں تک پہنچانے کے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے ان حالات میں بھی آپ نے طائف کا سفر کر لیا کہ مکہ والے تو نہیں مانیں گے، شاید طائف والے مان لے، شاید۔ اب پیدل ایک خادم کو ساتھ لیا اور چلے گئے۔ اب جو گئے ہیں طائف وہ جانتے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے دکھلا دیا، اتنی اونچائی پر وہاں قبیلے بسے ہوئے تھے، آپ وہاں چلے گئے۔ جب ان قبیلوں کے سامنے اسلام پیش کیا ہے تو ان قبائل نے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ کوئی تاریخ داں مورخ اپنے قلم سے اس کا صحیح نقشہ کھینچ نہیں سکتا ہے۔ بس اتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کے حیات مبارکہ میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دہ موقع کب ملا ہے، کب آیا آپ کی زندگی میں؟ فرمایا طائف میں۔ طائف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں اس پر انسان تو کیا روتے، آسمان کے فرشتے روتے رہے۔ اے اللہ یہ کیا ہو رہا، آپ کے محبوب کے ساتھ طائف میں کیا ہو رہا؟ جسم لہو لہان ہے، پاؤں کی جوتی آپ کے خون سے سٹ گئی پیر کے اندر۔ اے اللہ تعالیٰ آپ، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کے پاس، پوچھو ان سے وہ کیا چاہتے ہیں، جو کہیں وہ کر دو، میں تم کو پاور دے کے بھیج رہا ہوں۔ ہاں، اب فرشتے آئے، کہا حضور ہم سے تو نہیں برداشت ہوتا ہے، آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے پاور لے کے آئے ہیں، بس آپ کہیے ہم ایک جھٹکا مارتے ہیں، یہ دونوں پہاڑ مل جائیں گے، طائف والے کا کام ختم، نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی آنے والی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، انجان ہیں، میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے، یہ انجان ہیں، جانتے نہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ان کو مٹانے کی بد دعا کر دوں یہ مٹ جائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی تو برباد ہو جائیں گی نا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ان کے بعد والی نسلیں لائیں گی۔ ایسے رحم دل، ایسے رحم کرنے والے نبی کی ہم اور آپ امت ہے، اتنے ظلم کے بعد۔ اور بھی ابھی امتحان تو چل ہی رہا تھا، آپ کے غمخوار مددگار، آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں ایک دھاڑس تھی نا، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ابو طالب، لیکن پیارے نبی کو اکیلے چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ والے بڑے ظالم ہیں، میرے بھتیجے کے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ رہتے تھے ساتھ میں، خبردار خبردار میرے بھتیجے پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی ایسے حالت میں ہوا جب پیارے نبی کی ایک تمنا تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے ہاں جاتے، مگر وہ جا نہیں سکے، تو یہ ڈبل غم ہو گیا سرکار دو عالم پر۔ ایک تو وہ بغیر کلمہ کے چلے گئے، اور دوسرے کے چلے گئے تو اب ہمارا یہاں پر کوئی سہارا بھی دنیا میں بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی امتحان کی گھڑی اور تھی، آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی اسی سال میں ہو گیا۔ آپ کی نبوت کے 10 سال بیت چکے ہیں، 10 سال، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی 10 سال 11 سال کے بیچ میں۔ ابھی ہجرت آپ کی نہیں ہوئی مدینہ منورہ، لیکن حالات بن رہے ہیں ہجرت کے۔ گنے چنے لوگ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، چھپ چھپ کر کلمہ پڑھ رہے، چھپ چھپ کر دین سیکھ رہے ہیں۔
اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب اتنا امتحان ہوا، آپ پر غم کا پہاڑ آ گیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، غم کا سال۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نا اللہ کے نبی نے اس سال کو غم کا سال کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ غم تو پہلے سے آ رہے تھے، لیکن اس سال تو غموں کا ہجوم تھا، ہر طرف سے غم ہی کی بات تھی، خوشی کی کوئی بات تھی نہیں۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال کہہ دیا تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ امتحان میں 100% کامیاب ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ اب آپ کے انعام کا وقت آیا، اب آپ کے لیے انعام کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ایسا انعام آپ کو ملے گا کہ وہ ایسا انعام روئے زمین پر کسی نبی کو کسی کو نہیں ملا، ایسا انعام ملے گا۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک رات 2 فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ خانہ کعبہ کے بغل میں جو حتیم، وہ ہے تو خانہ کعبہ ہی کا حصہ، لیکن اس پر چھت نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے، وہاں پر لا کر آپ کو لٹا دیا، آرام کرنے لگے۔ پھر وہ گئے، انہوں نے زمزم کا پانی لایا فرشتوں نے، اور جنت کا سامان ان کے پاس موجود تھا سونے کے تشت میں۔ آپ کو اوپر لے جانے کی تیاری کا سامان تھا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ لمبا سفر ہے، آپ کو جسم کے ساتھ جانا ہے، جسم اور روح کے ساتھ جانا ہے، اور وہاں پر اس جسم کا گزر آسان نہیں ہے، تو اس میں اتنا پاور ڈالا گیا کہ آپ وہاں سے جا سکیں۔ شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، کچھ نکال کے باہر کیا گیا، کچھ اندر ڈالا گیا۔ یہ سب تفصیلات حدیثوں میں موجود ہیں اور سچی حدیثیں ہیں، ہمارے لیے شک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس واقعہ معراج میں دراصل ہمارا آپ کا ہی امتحان ہے کہ تم اپنے نبی کو کتنا مانتے ہو اور تم قرآن پاک کی آیت پر کتنا یقین کرتے ہو، یہ ہمارا آپ کا امتحان ہے۔ پھر وہاں سے آپ کے لیے ایک براق لایا گیا، جب آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے تو براق، ایک سواری لائی گئی۔ آپ پوچھیں گے براق برق سے بنا ہے، یہ بجلی جو ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے یہ برق نہیں ہے، اس کو ہم عربی میں کہربا کہتے ہیں، کہربا۔ لیکن آسمان میں جو آپ بجلی دیکھتے ہوں گے برسات کے موسم میں، اس کو برق کہا جاتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم۔ اس کی تیزی آپ جانتے ہیں، اسی تیزی والی سواری براق جو اس سے بھی زیادہ تیز ہو لائی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ چلے، اور ابھی حتیم کعبہ سے نکلے اور سیدھے یثرب، اس وقت میں وہ مدینہ منورہ نہیں کہلاتا تھا، وہ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ وہاں پہنچتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو روکا اور فرمایا اتر جائیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ آپ کا دار الہجرہ ہوگا، آپ ایک وقت مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے، یثرب ہے، یہاں آپ کو آنا ہے، تو پہلے زیارت کروا دیا گیا۔ پھر وہاں سے چلے تو آپ وادی سینا میں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب دینے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، طور سینا پر وہاں پہنچے، فرمایا یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تھا، زیارت کر رہا تھا، تو مجھے اسکرین پر دکھلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کے اندر نماز میں مشغول ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کو سواری پر بٹھایا گیا اور آپ بیت اللحم گئے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ الحمدللہ ان آنکھوں سے وہاں بھی میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، طور سینا بھی اور وادی بیت اللحم بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، فلسطین میں، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو
بیت المقدس لایا گیا۔ بیت المقدس میں سواری کو باندھ دیا گیا باہر میں، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضور ان کو پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سارے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو زمین پر نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اپنے وقت کے امام تھے، آج اپنے وقت کے مقتدی ہوں گے اور آپ ان کے امام بنیں گے۔ سارے انبیاء پہلے سے موجود تھے مسجد کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اذان ہوئی اور جماعت سب بندی ہوئی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آج امامت کون کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو آگے بڑھایا، فرمایا آپ 2 رکعت نفل پڑھا دیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اس وقت فرض نہیں ہوئی، آپ نے امامت فرمائی، 2 رکعت نفل کی جماعت فرمائی، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا، ان کی قبروں میں یا آسمانوں پر جہاں اللہ نے ان کو چاہا رکھا وہاں پہنچا دیا، اور ہمارے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی، سلم۔ دراصل زمین پر سے زمین پر کا سفر یہی ہے سیر، اسرا، سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو چلانے کو، اور زمین پر سے زمین پر چلنے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جو سیڑھی لائی گئی اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی اوپر جانا، عروج سے بنا ہے۔ اب اوپر جانے کے لیے تو یہ آسمان ہے، 7 آسمانوں سے گزر ہوا ہے، ہر آسمان پر نبیوں سے، بزرگ نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے اور انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے گزرے تو ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، جنت وہیں پر ہے۔ اب وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور ہمارا تو بارڈر یہیں پر آف ہوتا ہے، اس کے آگے تو ہم جا نہیں سکتے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ اور آگے جائیے گا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بلندی عطا فرمائے گا، اتنی بلندی تو جبرائیل کو بھی نصیب نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اجنبیت کا احساس فرماتے ہوئے، اس کو فارسی میں کسی نے کہا ہے، بہت پیارا شعر ہے جو میں دہرانا اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، جبرائیل ہماری دوستی تو بڑی مضبوط ہے اور ہم کو تم اپنے دوستی میں مخلص پاتے ہو، پھر آج یہ تم دوستی توڑ رہے ہو، کنارے ہو رہے ہو، کیوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مجبوری کو کن الفاظ میں کہا، شاعر نے بڑے پیار سے اس کو لکھا ہے۔ جبرائیل نے کہا اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، میرے آقا اس کے آگے آپ کو مبارک ہو، اگر ایک بال کے برابر بھی اس سے آگے بڑھوں نا تو میرے تو سب پر جل جائیں گے۔ جو 600 پر یا 200 پر ان کے لگے ہوئے ہیں اور اس میں 2 پر کھلے تو پوری زمین چھپ گئی اس میں، ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے تو سارے پر جل جائیں گے۔ اللہ کی تجلی کو ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں برداشت کر سکے، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر، ہم بھی نہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، اس لیے آگے آپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اجنبیت کا احساس، ہاں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں ایک آواز اپنے محبوب کے کان تک پہنچائی، آواز جانی پہچانی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آ رہی تھی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک تصلی علیک، ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا مولا، آپ کا مالک آپ پر رحمتیں اتار رہا ہے۔
ابو بکر کی آواز یہاں؟ دراصل اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اسی وقت میں ایک فرشتہ ان کی آواز کا پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جب میرے محبوب آئیں گے میرے مہمان بن کر اور ان کو تھوڑی سی اجنبیت کا احساس ہوگا تو ابو بکر کی آواز میں ان کے کان تک یہ آواز پہنچائی جائے تاکہ میرے محبوب کو تسلی ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں۔ اب آپ کو تسلی ہوئی۔ پھر ایک رفرف لایا گیا، سبز قالین۔ آج کے سائنسی دور میں بہت سا نام آ گیا ہے اور کوئی مشکل نہیں اس کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اس کے حکم سے آگ بھی جنگلوں میں لگ جاتی ہے، اس کے حکم سے دنیا کا سارا کاروبار چل رہا، وہ جو چاہے کر لے۔ رفرف لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور وہ رفرف اڑا کر آپ کو لے گیا عرش تک۔ وہاں سدرۃ المنتہا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑا تھا، دراصل زمین سے جو معاملات جاتے ہیں وہ سب وہیں سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے اوپر سے فرشتے آتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر اوپر جاتے ہیں عرش تک، اور وہاں پر دفتر کھلا ہوا ہے، اس پر لکھا جا رہا ہے۔ زمین سے جتنے حالات جا رہے ہیں بندوں کے وہ سب لکھے جا رہے ہیں، اوپر سے جتنے فیصلے آ رہے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ وہاں کے فرشتے اسے لے کر سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے لے کر دوسرے فرشتے زمین تک آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ آپ عرش تک پہنچے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو چاہا وہی فرمایا۔ تفصیلات ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار عالی میں تحفہ عبادت کا پیش فرمایا۔ بندہ جب اللہ کے ہاں جائے تو عبادت ہی دے سکتا ہے، اور کیا دے گا؟ بندے کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اپنے بندوں سے عبادت چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی عبادتیں دربار الہی میں پیش فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبان کی عبادت، جتنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب زبان کی عبادت، قرآن پڑھتے ہیں زبان کی عبادت، تو زبان کی عبادت اللہ لے کے آیا ہوں۔ جسم کی عبادت لے کر آیا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جسم کی عبادت، یہ جسم کی عبادت لے کر آیا ہوں۔ والطیبات، مال کی عبادت، جو ہم سے ہو سکا میں نے خیرات کیا، خرچ کیا، صدقہ کیا، مال کی عبادت آپ کے دربار عالی میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان تحائف کو قبول فرمایا اور 3 بڑا بدلہ عنایت فرمایا۔ اسی وقت میں فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ آپ نے 3 تحفہ دیا، ہم نے 3 تحفہ کا بدلہ اتنی بڑی شکل میں آپ کو دیا۔ قربان جائیے، ہم اور آپ اس نبی کی امت ہیں کہ اس بلند مقام پر بھی ہمارے نبی ہم کو بھولے نہیں اور کہا، یا اللہ آپ کی عظیم الشان نعمتیں صرف میرے لیے نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہمارے لیے بھی ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں کے لیے جو ہمارا کلمہ پڑھ کر ہماری امت میں شامل ہیں، ان سب کے لیے آپ سلامتی بھیج دیجیے۔ یہ تحفہ لیا اور اس کے بعد اور بھی باتیں ہوئیں۔ قرآن پاک کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مدینہ منورہ میں نہیں اتری، مکہ مکرمہ میں نہیں، یہ عرش پہ اتری ہیں، جو سورہ بقرہ کے اخیر میں لگائی گئی، بڑی قیمتی آیتیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دیدار کیا، بڑی نشانیاں دکھائی گئی ہیں، جنت دکھایا گیا، دوزخ کے حالات دکھائے گئے، سب اسکرین پر دکھائے گئے اور آپ نے سب کو دیکھ لیا تاکہ امت کو آپ اس یقین کے ساتھ بتائیں کہ یہ جنت میں دیکھ کر آ رہا ہوں، دوزخ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور دوزخ میں کیسے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے کن کن گناہوں کی پاداش میں ان کو کیا کیا سزائیں کہاں کہاں پر دی جا رہے ہیں، وہ سارے مناظر ہم نے دیکھ لیے۔
اس لیے اب شک شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں. اللہ نے مجھے بلایا تو دکھا بھی دیا، اور اللہ نے تو فرما ہی دیا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. پھر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، آپ خوشی خوشی وہاں سے لوٹے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے. کیا لے کر جا رہے ہیں اپنے امت کے لیے؟ کہا جی 50 وقت کی نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی آپ واپس تشریف لے جائیے. میری قوم اتنی مضبوط تگڑی قوم تھی، وہ تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی. آپ کی قوم بھلا یہ اتنا مشغول رہنے والی، دن رات کھیتی اور دکان چلانے والی قوم بھلا 50 وقت کی نماز کہاں سے پڑھ لے گی؟ تو سب بے نمازی ہو کر جائیں گے اللہ کے ہاں، کم کروا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دی. بار بار آئے، بار بار موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپس کیا، اور بار بار آپ گئے. تو آخری مرتبہ 5 وقت کی نماز کم ہوئی، 5 رہ گئی، 45 کم ہو گئی. تو واپس آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں کوئی انجان میں تھوڑے ہی 50 وقت کی نماز دیا تھا. یہ تو میں سب کچھ جانتا ہوں کہ آپ کی امت کتنی کمزور ہوگی، لیکن مجھے تو آپ کی امت کو ایک ایک دن میں 50 نمازوں کا بدلہ ان کے نام اعمال میں لکھوانا چاہتا ہوں. اسی لیے تو میں نے 50 وقت رکھا. ما یبدل القول لدی، میری بات بدلی تھوڑے ہی جاتی ہے، اور رہے گا تو وہی 50. 5 وقت اگر آپ کی امت پڑھ لینا تو ہم ایک قانون بنائے دیتے ہیں، اور یہ قانون صرف آپ کی امت کے لیے ہے. یہ پچھلی امتوں کو یہ قانون نہیں ملا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا. یہ آپ کی امت کے لیے ہے نا خوش قسمت. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی خوش نصیب ہے کہ ایک عمل پر 10 گنا ثواب. قانون بنا ہے قرآن پاک میں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا. جائیے 45 وقت تو ہم نے معاف کر دیا، نہیں پڑھیں، 5 وقت کی پڑھ لیں، ہم اس کو 50 وقت ہی لکھوائیں گے اپنے فرشتوں سے، اور روزانہ 50 وقت لکھا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی سوچ لیں جو اللہ کی اتنی مہربانی پر بھی غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، ان کو 5 وقت کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ نہیں؟ بولیے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بولیے کہ ہم بھی بد نصیب ہیں. نہیں بولیے، کم سے کم سوچ تو لیجئے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے. جو مالک ہمیں 5 وقت کی نماز کے بدلے 50 وقت کا بدلہ دینا چاہتا ہے، وہ جب ہمیں 5 وقت کی غفلت کرتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور نماز کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا پڑے گا. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھو گے. جواب ملا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میری تمہاری کوئی دوستی نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، جاؤ. اب تم کو دنیا کا ہر آدمی کوچے گا، ٹھوسے گا، مارے گا، پیٹے گا، ستائے گا، میرے آگے ہاتھ مت پھیلانا. ہمارا تمہارا رشتہ ختم. ہمارا تمہارا رشتہ اللہ نماز سے جوڑنا چاہتا ہے. امت کے اندر نماز نہیں. یہ نماز زمین پر بھی فرض ہو سکتی تھی. بولو، 30 پارہ قرآن تو زمین پر اترا ہے، روزہ حج زکوٰۃ سب زمین پر اترا ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، وہاں 50 وقت کی نماز دیا، 45 معاف کر دیا، 5 وقت کی باقی رکھا تاکہ امت اس نماز کی اہمیت کو سمجھے. لیکن یہ امت انتظار کر رہی ہے رمضان کا. رمضان آئے گا تب غسل کریں گے، جب تک کہ ہم ناپاک رہیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دل میں کلمہ ایمان ہے اور جسم پہ پیشاب پخانا لگا ہوا ہے، نہانے کا انتظار رمضان میں. آج نماز درست ہو جانی چاہیے، آج نماز شروع ہو جانی چاہیے.
آپ معراج کا واقعہ خالی سن کر بڑا مزہ لے کر واپس جائیں گے، بہت اچھا، نہیں، غلط ہے۔ جو نماز کا تحفہ ہے وہ قبول کر لیجئے، نماز معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اس کو قبول کر لیجیے، اپنی زندگی میں لائیے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروا لیجئے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے جب 45 وقت کم کر دیا، اگر یہ 5 وقت کی بھی ختم کر دیں گے تو میری امت کا رشتہ اللہ سے کیسے جڑے گا؟ پھر میری امت اللہ کو کہاں جا کے پکارے گی؟ اس لیے اتنا تو رہنے دیتے ہیں کہ میری امت 5 وقت ہی پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروا لے، 5 وقت کی نماز لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اپنے اس واقعہ معراج کے سفر کا اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کیا تو سب نے مان لیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی غلط بات منہ سے نکالا نہیں ہے، آپ کی ایک ایک بات 100% صحیح ہے۔ ہم سب آمنا صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور سچ مانتے ہیں، مگر مہربانی کر کے باہر میں مت بولیے۔ کیوں؟ کہا یہ دشمن مکہ والے آپ کی ہر بات کو مذاق میں بنا، اس کو تو بالکل مذاق میں اڑا لیں گے۔ فرمایا اللہ مجھے کچھ دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں، باقی کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور تم بھی سچا مان رہے، پھر چھپانے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر میں مکہ وہ خانہ کعبہ کے پاس مجمع کے بیچ میں آپ نے کہہ دیا۔ ابو جہل کو ایک اور ہتھیار ہاتھ لگ گیا، دوڑا، بھاگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، کہا اچھا ایک بات بتاؤ ابو بکر۔ ہاں جی بولو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ میں رات کو مکہ سے نکل کر وہاں مسجد اقصی گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہ دیکھا، وہاں وہ دیکھا، پھر واپس آیا تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور رات کا کوئی حصہ گزرا بھی نہیں تھا اور سب ہو بھی گیا، کہے مانتے ہو؟ تو اس کا تو دماغ میں خباثت بھرا ہوا تھا کہ یہ تو نہیں کہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا ہے، کمال کا جواب۔ پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو 100% سچا ہے، ہوا ہے، اور اگر میرے نبی کے علاوہ کسی اور نے کہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ صدیق بن گئے۔ ابو جہل حضور سے سن کر گیا تھا، نہیں مانا، ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے سنا تو مان لیا۔ خوش نصیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بد نصیب ابو جہل جو اللہ کے نبی کی زبان سے سنا اور اس کو نہیں مانا۔ ابو بکر تو صدیق بن گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا لوگوں کے بیچ میں تو ہنگامہ مچ گیا مکہ مکرمہ کے۔ کہا بلاؤ ان کو، پوچھو ان سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے بیچ میں تھے اور لوگ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے؟ ہاں جی گئے تھے۔ اور میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ سفر میں جاتے تھے، تجارت کر رہے، سب دیکھے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی گئے نہیں تھے سفر میں، وہ آج رات میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکیاں گننے نہیں گئے تھے، دروازہ گننے تو نہیں گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شاق گزرا ایسے سوالات سے، میرے اللہ کو پیار آ گیا، میرے اللہ نے پورا مسجد اقصی کا نقشہ میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ہاں اسکرین آج نہیں بنا، اسکرین تو بہت پہلے بنا ہے نا۔ آج ہم اسکرین پر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے وائٹ ہاؤس بھی دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے پورے مسجد اقصی کا اسکرین لا کے رکھ دیا، اگر دیکھتے جائیے بولتے جائیے۔ اب پوچھو کیا پوچھو؟ کھڑکیاں ہاں جی اتنی ہیں، داہنے طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ سب جواب دے دیا۔ اب وہ ان کے منہ میں کچھ جواب نہیں۔ اب کیا یہ تو سب بتا رہے ہیں، ایک دم ایسے بتا رہے ہیں جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، اور واقعی ابھی دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ کہا اچھا اور کچھ بتائیے، راستے میں بھی کچھ کہا جی راستے میں قافلہ آ رہا ہے تجارت کرنے والوں کا، بزنس مین لوگوں کا،
ان کے ایک اونٹ ان کا ان سے بھاگ گیا. اب لوگ پریشان تھے اپنے اونٹ کو کھوجنے کے لیے. پھر وہ اونٹ مل گیا اور وہ قافلہ آئے گا بدھ کو شام صبح تک آ جائے گا. اچھا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, اب بدھ کا انتظار کر لیتے ہیں. آپ کتنا سچ بول رہے ہیں, کیا کرو. اب بدھ کا دن آیا تو لوگ نکل گئے باہر مکہ سے کہ قافلہ ادھر سے آئے گا, ہم وہیں پوچھیں گے کہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر نہ بات بنا لیں, وہیں پوچھیں گے راستے ہی میں. پوچھنے لگے جی تم کہاں سے آ رہے فلاں جگہ سے, راستے میں کچھ ہوا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا, پھر مل گیا, ہاں جی مل گیا, تو دیکھ لیا. اب کیا ہوگا, تو کہتا ہے ولید بن مغیرہ کی یہ تو جادو ہے. کیا کہا, یہ تو جادو ہے. اور بھی ہاں جادو ہے, جادو ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو, اللہ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا واقعہ عطا فرما کر دراصل ہم لوگوں کے ایمان کو ٹٹولنا چاہا ہے کہ تم کتنا مانتے ہو. مکہ والوں نے تو اس انداز میں نہیں مانا کہ جادو کہہ دیا. آپ اس واقعہ کو کتنا یقین کرتے ہو, یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہے. نمبر 2, اس واقعہ میں معراج میں کوئی عمل ملا ہے سوائے نماز کے؟ کوئی عمل ملا ہے نماز کے سوا؟ لیکن لوگوں نے نماز کو تہ لگا کر کنارے کر دیا اور روزہ گڑھ لیا. روزہ گڑھ لیا. رات ایک فون آیا کسی خاتون کا کہ جی کل ہم 2 روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم کہا کیوں رکھو گے, تو معراج ہے. ہم نے کہا معراج میں روزہ کہاں, روزہ تو مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے, نہیں تو مکہ مکرمہ میں تو روزہ فرض ہی نہیں تھا. دوسری بات کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان کا روزہ رکھو. یہ کون سا روزہ ابھی تم کیسے رکھ لو گے اپنی مرضی سے؟ تو جی ثواب کے لیے. ہم کا ثواب تو ایک نیا نہیں ملنا, بالکل نہیں ملنا, کوئی ثواب نہیں ملنا. آپ چاہے جتنا روزہ رکھ لو, ختم. بھائی کوئی عمل ہمارا عبادت کب بنتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے کہا ہوتا ہے. جب معراج میں اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں کہا روزہ رکھنے کے لیے, تو ہم اپنی طرف سے گڑھ کر کے روزہ رکھنے لگیں گے تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے کوئی روزہ نہیں, ختم کہانی. اب کچھ لوگوں نے اس معراج کے واقعہ کو جھنڈا کا ذریعہ بنا لیا, جلوس کا ذریعہ بنا لیا, چندہ کا ذریعہ بنا لیا. اب ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ چندہ کر لو, مٹھائیاں کھا لو, جھنڈا نکال لو, ڈھول بجا لو, ہے نا, گانا گا لو سڑکوں پر گھوم گھوم کر کے. یہ معراج کا تحفہ